ملکہ ترنم سارا جہاں نور جہاں کا دیوانہ تھا اور وہ اعجاز کی دیوانی تھی۔ نور جہاں کی زندگی کی بڑی سنسنی خیز داستان ہے، توجہ سے سنیے گا۔ نور جہاں کی پہلی شادی شوکت حسین رضوی سے سن 1944 میں ہوئی، جب وہ بیبی نور جہاں سے نور جہان ہوئی۔ نور جہان اور شوکت حسین رضوی کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں اکبر رضوی، ذل ہما اور اصغر رضوی شامل ہیں۔ شوکت حسین رضوی نہ صرف نور جہان کے شوہر رہے بلکہ گرو بھی تھے۔ نور جہان کی دوسری شادی اعجاز درانی سے سن 1959 میں ہوئی، جب وہ سپر سٹار ہونے کے ساتھ ساتھ ملکہ ترنم کا لقب پا چکی تھیں۔ اعجاز درانی بھی ان کی زندگی میں لگ بھگ 12 سال تک رہے اور اس عرصے کے دوران ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جن میں ہنا، شازیہ اور ٹینا شامل ہیں۔ اعجاز درانی سے ان کی محبت اور بعد ازاں طلاق کا حوال آگے چل کر، مگر پہلے ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نور جہان کا اصل نام اللہ وسائی تھا اور وہ ضلع قصور کے علاقے کوٹ مراد خان میں پیدا ہوئی تھی۔ ان کی جھنڈ اتروانے اور سلام کرنے کے لیے نور جہان کو بابا بلے شاہ کے مزار پر لے جایا گیا۔ یہ سن 1933 اور 34 کا زمانہ ہوگا۔ اللہ وسائی اور ان کی بہنوں کا نام قصور اور لاہور کے ٹکا تھیٹروں میں معروف ہو چکا تھا۔ اللہ وسائی کے ماموں محمد شفیع ذہین آدمی تھے اور اس زمانے کے شوبز کو تھوڑا بہت سمجھتے تھے۔ انہیں یہ علم تھا کہ اگر انہوں نے اپنی بھانجی اللہ وسائی کے ٹیلنٹ کو آزمانا ہے تو انہیں کولکتہ جا کر قسمت آزمائی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل اللہ وسائی قصور اور لاہور تک اپنے کیریئر کے زبردست اننگز کھیل رہی تھیں۔ اللہ وسائی جس تقریب میں جاتی، انہیں مختار بیگم کے گائے گانے بولو تارا را کی فرمائش ضرور ہوتی۔ ستمبر 1947 میں نور جہاں اپنے شوہر شوکت حسین رضوی اور 2 سالہ بیٹے اکبر رضوی کے ہمراہ پاکستان آئیں اور یہاں نوزائیدہ فلم ٹریڈ کی بنیاد رکھنے میں مصروف عمل ہوئیں۔ نور جہاں کہتی ہیں، میرا گیت آواز دے کہاں ہے دنیا میری جواں ہے ہٹ ہوا تو میرا بیٹا اکبر پیدا ہونے والا تھا۔ اسی طرح میرا گیت چاندیا ٹوٹیا سپر ہوا تو ذل ہما پیدا ہونے والی تھی۔ اس طرح جب میرا گیت آجا میری برباد محبت کے سہارے ہٹ ہوا تو اچھو میاں یعنی اصغر رضوی میرے پیٹ میں تھے۔ اس پر پاس بیٹھے ایک شخص نے نور جہاں سے کہا کہ میڈم کیا آپ نے کبھی کوئی گیت خالی پیٹ بھی گایا ہے؟ اس پر محفل میں کہہ کے گونج اٹھے اور نور جہاں بھی کھلکھلا کر کہہ کے لگانے لگی۔ نور جہان کے نزدیک اعجاز کی حیثیت شوہر سے زیادہ انوکھے لاڈلے کی تھی۔ نور جہان اور اعجاز درانی کی شادی کے وقت دونوں کی عمریں بالترتیب 33 اور 24 برس تھیں، یعنی اعجاز نور جہان سے 9 سال چھوٹے تھے۔ جب یہ شادی ہوئی تو اس وقت اعجاز غیر شادی شدہ تھے۔ نور جہان اور اعجاز کی شادی اور دونوں کے رشتے کے بارے میں نگار خانوں میں مشہور ہوا تھا کہ نور جہان نے اعجاز کو یوں رکھا جیسے ہتھیلی کا پھپھولا۔ نور جہان کے قریبی دوست بتاتے ہیں کہ اعجاز کی حیثیت انوکھے لاڈلے کی سی تھی۔ اگرچہ اعجاز نور جہان کے شوہر تھے، لیکن نور جہان یوں زہر کرتی جیسے وہ ان کے محبوب ہوں۔ ان کی بیٹی ہنا بتاتی ہے کہ میں اپنی ماں کو اپنے باپ کی عاشق کے طور پر دیکھا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماں ابا کے کپڑے خود استری کر رہی ہیں، پینٹ کوٹ کے سارے میچنگ جرابیں تک خود پہنا رہی ہیں، ابا کے نہانے کا پانی گرم ہو رہا ہے، ماں ابا کے ناز اٹھا رہی ہیں۔ ہم بہنوں نے دیکھا کہ میری ماں جب بھی ابا کے سامنے آئی 16 سال کی لڑکی بن گئیں۔ ہنا نے اپنے والد کے مابین طلاق کو ایک تلخ حقیقت قرار دیا۔ ہنا اس علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دونوں دنیا کے حسین اور خوبصورت لوگ تھے اور ایک عرصہ تک اکٹھے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ میاں بیوی کی حیثیت سے آگے نہیں چل سکتے تو علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور دونوں نے باقی زندگی اچھے دوستوں کی طرح گزاری۔ نور جہان سے شادی کے بعد اعجاز اور زیادہ سنجیدہ اور میچور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی وہ دھیمے مزاج کے انسان تھے۔ نور جہان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتے ہوئے جہاں اعجاز ایک طرف ایک کامیاب اداکار بن چکے تھے۔ اداکارہ فردوس بیگم مرحوم اداکار اکمل کی بیوہ تھیں۔ اکمل کی وفات کے بعد فردوس کی شادی فلم ساز شیخ نذیر کے ساتھ ہوئی۔ نور جہان نگار خانوں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، لیکن سب احتیاطیں دھری کی دھری رہ گئیں۔
اور فردوس نور جہان اور اعجاز کے درمیان آن کھڑی ہوئی تھیں۔ نور جہان نے اعجاز سے کہا پینو لمبو کا پیچھا چھوڑ دو۔ اعجاز اور فردوس کی جوڑی سپر ہٹ ہو گئی اور فلم ساز انہیں اکٹھا سائن کرنے لگے۔ دونوں نگار خانوں کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈور شوٹنگ میں بہت سارا وقت اکٹھے گزارتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ اس قربت کا عالم نور جہاں کو بھی ہو چکا تھا۔ نور جہان سخت الفاظ میں اعجاز سے گلہ کرتی کہ پینو لمبو سے دور ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ فردوس بیگم کا اصل نام پروین تھا اور لمبے قد کی وجہ سے نگار خانوں میں انہیں پینو لمبو بھی کہا جاتا تھا۔ اعجاز اپنی طبیعت کے دھیمے پن اور معاملہ فہمی سے ٹال مٹول کرتے رہے، لیکن نور جہان نے اعلان کر دیا کہ وہ آئندہ فردوس کے لیے کسی بھی فلم کے لیے پلے بیک نہیں گائیں گی۔ کوئی بھی فلم ساز یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی فلم میں نور جہان کے گیت شامل کیے بغیر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نور جہان کے اس فیصلے کی زد میں اعجاز دورانی کی ذاتی فلم ہیر رانجھا بھی آ گئی، جس کے میوزک کے ڈائریکٹر خواجہ خورشید انور تھے۔ نور جہان نے اعجاز کے ساتھ ہر طرح سے نبھانا چاہا، لیکن حالات دونوں کے ایک دوسرے سے دور لے گئے۔ نور جہان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب انہیں غصہ آتا تو وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، لیکن اعجاز کا انہوں نے ہمیشہ لحاظ کیا۔ 80 کی دہائی میں اعجاز مبینہ طور پر اپنے فلموں کے ڈبوں میں منشیات بھر کر لندن لے جاتے ہوئے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار ہوئے۔ اس مقدمے میں انہیں کئی سال کی سزا ہوئی۔ نور جہان نے اعجاز سے جیل میں ملاقات کی اور برطانوی عدالتی قانون کے مطابق ان کی رہائی میں بھی مدد کی، اس بات سے قطع نظر کہ ان دونوں کی اس وقت تک طلاق ہو چکی تھی۔ نور جہان کو پوری زندگی اعجاز سے محبت رہی۔ ان کی بیٹی مینا بتاتی ہیں کہ ماں آخری دنوں میں میرے اور ہنا کے پاس کراچی رہ رہی تھیں، جہاں ہمارے والد اعجاز دورانی بھی آ جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ماں جب تک اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی تھیں وہ میرے ابا کے لیے ناشتہ خود تیار کرتی، حالانکہ ان کی طلاق ہوئے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ نور جہان نے زندگی میں 2 کام کیے، گانا گایا اور اپنے بچوں سے پیار کیا۔ نور جہان نے مری سکول میں صدقے کے بکرے کیوں بھیجے؟ نور جہان نے اعجاز درانی سے ہونے والی اپنی 3 بیٹیوں ہنا، مینا اور ٹینا کو مری کے معروف بورڈنگ گرلز سکول میں داخل کرایا۔ اس زمانے میں نور جہان اور اعجاز کے درمیان طلاق ہو چکی تھی، لیکن دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ ہر ہفتے ممی یا پاپا میں سے ایک بیٹوں سے ملاقات کیا کرے گا۔ ہنا بتاتی ہیں کہ ان کی والدہ نے اپنی بے تحاشا مصروفیات کے باوجود ہم بہنوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ آموں کے موسم میں ہم بہنوں سمیت پورے ملک کی لڑکیوں کے لیے آم آتے تھے۔ ایک مرتبہ ماں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تو اگلے روز ٹرک میں کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیے۔ پھر کیا تھا کہ سارے سکول نے ماں کے بھیجے ہوئے بکروں کی باربیکیو پارٹی منائی۔ نور جہان اور اعجاز دورانی کی بیٹیوں کی حیثیت سے خوبصورتی قدرت نے ورثے میں عطا کی۔ سن 80 کی دہائی میں جب ملکہ ترنم نور جہاں انڈیا کے دورے پر گئیں تو ان کی بیٹی ہنا ان کے ہمراہ تھیں۔ ایک طرف تو پورے بالی ووڈ کی آنکھیں ہنا کی خوبصورتی کو دیکھ کر خیرہ کن تھیں، دوسری طرف انڈین فلم انڈسٹری کے 2 معروف پروڈکشن ہاؤسز جس میں یش چوپڑا اور شومین راج کپور شامل ہیں، دونوں ہنا کو اپنی فلموں کا کردار بنا کر اس کی خوبصورتی کو سیلولائٹ پر محفوظ کرنے کے شدید خواہشمند تھے۔ لیکن نور جہان اور ہنا دونوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان پر پہلا حق پاکستان کا ہے۔ ٹینا نے بتایا کہ ماں اپنے بچوں کی عاشق تھیں، میرے لیے کہا کرتی تھی کہ میں انہیں دنیا کے ہر شے سے عزیز ہوں۔ اس طرح ماں میری بہن ہنا کے آنکھوں کی عاشق تھیں اور کہا کرتی تھی کہ رب نے ہنا کی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ مینا نے بتایا کہ ان کی والدہ حسن پرست تھیں۔ جب وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں بیماری کاٹ رہی تھیں اور ICU میں داخل تھیں تو میری ایک سہیلی ماں کی خیریت دریافت کرنے آ گئیں۔ ماں نے اپنا منہ آکسیجن ماسک اتار کر میری سہیلی کو اپنے پاس بلایا اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ نور جہان کی خوبصورتی کا راز کیا تھا؟ جب نور جہان کی 3 بیٹیوں سے یہ سوال کیا تو اس پر ہنا نے کہا کہ ان کی والدہ قدرتی طور پر خوبصورت تھیں، وہ ایک خوبصورت خاندان میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کی بڑی بہن آپی ایدن جو نور جہان کی بڑی بہن تھیں وہ بڑی خوبصورت خاتون تھیں۔ نور جہان نے اندرا گاندھی کو گانا کیوں نہیں سنایا؟ ہنا بتاتی ہیں کہ جب ان کی والدہ انڈیا کے دورے پر تھیں تو انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملاقات کے دوران انہیں گانے کی فرمائش کر دی، جس پر نور جہان نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں آپ کی مہمان ہوں، میں آپ کو گانا اس وقت سناؤں گی جب آپ ہماری مہمان ہوں گی۔ بے نظیر بھٹو دور میں راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر آئے تو تب نور جہان سے دوبارہ گانے کی فرمائش کی گئی۔
उस वक्त नूर जहां ने कहा कि आपकी वालिदा इंदिरा गांधी को मैंने गाना नहीं सुनाया था, आज आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको एक नहीं 2 गाने सुनाऊंगी। उसके बाद नूर जहां ने फैज की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत और एक गीत आवाज दे कहाँ है सुनाया। मीना ने बताया कि जनरल जियाउल हक मुल्क के सदर थे और उनकी बीवी शफीका जिया नूर जहां की मदद थी। जब ईवान सदर से नूर जहां रुखसत होने लगी तो जनरल जिया ने नूर जहां से कहा कि मैडम मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस पर नूर जहां ने जवाब दिया, आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप तो खुद उसके मोहताज हैं जो सारी कायनात को देखता है। टीना ने बताया कि जब माँ बहुत बीमार थी तो जनरल परवेज मुशर्रफ उनसे मुलाकात करने कराची आए। जनरल मुशर्रफ ने बताया कि जिन जंगों के दौरान आप मुल्क के सिपाहियों के लिए मिली तराने गाती रहीं, वो तराने सुनकर हमने जंगें लड़ी हैं। ये सुनते ही नूर जहां ने जनरल मुशर्रफ से कहा कि खुदा ना करे कभी जंग हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे दोबारा मेरिया ढोल सापा तेनू रब दियां राखा गाते सुनेंगे। नूर जहां ने मौत से पहले जफर दर्जी से 60 नए जोड़े सिलवाए। शाजिया बताती हैं कि माँ अपनी जिंदगी के आखिरी 4.5 साल शदीद बीमार रहीं। इर्स अरसा के दौरान उन्हें अमेरिका और बरतानिया के जदीद अस्पतालों में दाखिल कराया गया। उन्हें यकीन था कि वो दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगी और फिर गाएंगी। उन्होंने मरने से चंद माह पहले लाहौर से अपने दर्जी जफर को बुलाया और लगभग 60 नए जोड़े सिलवाए कि वो तंदुरुस्त होकर फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करेंगी। शाजिया ने टिश्यू से अपने आंसू पूछते हुए कहा कि माँ वाकई नूर जहां थी, अपनों और सारी दुनिया के लिए वो नूर साबित हुई। एक मरतबा घरेलू मुलाजमा बानो को झटक कर नूर जहां उजलत में स्टूडियो निकल गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद घर वापस आई और बानो से हाथ जोड़कर माफी मांगी कि बानो जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं रिकॉर्डिंग पर नहीं जाऊंगी। इस पर बानो ने नूर जहां को गले लगा लिया और दोनों देर तक रोती रहीं। उसके बाद नूर जहां ने अपने आंसू पूंजे और वो रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो गई। शाजिया बता दिया कि जब माँ तवातुर से बीमार रहने लगी और लोगों को उनकी पेचीदगी बीमारियों से मुताल्लिक इल्म हो गया तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक शख्स अस्पताल की लॉबी में मिला जिसने बड़ी आजिज़ी से अपना तारुफ करवाया कि वो फौजी है और नवाब शाह से आया है। उस फौजी ने कहा कि आप मलका तरन्नुम नूर जहां की बेटी हैं, मैंने सुना है कि मलका तरन्नुम को खून की जरूरत है, तो आप हुक्म कीजिए उन्हें कितना खून चाहिए। ये कहते हुए उस शख्स की आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। उसने आंसू पूंछते हुए कहा, नूर जहां हमारी भी माँ है, क्योंकि जब हम सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो वो हमारी खैर मांगती हैं। नाज़रीन, नूर जहां 27 रमजान की शब 23 दिसंबर 2000 को 73 साल 2 माह की उम्र में कराची में इंतकाल कर गई थी। उनकी नमाज जनाजा इशा के बाद कराची में अदा की गई और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची के कब्रिस्तान में असूदा खाक हैं। सब मिलकर दुआ करते हैं कि खालिक कायनात उनकी लाहत को ता क़यामत मुनव्वर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हमारी इस कहानी के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।